الحمد للہ رب العالمین۔ لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بہرحال لال رنگ کے کپڑوں سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ خالص سرخ نہ ہو، سرخ دھاریاں ہوں یا سرخ سپید ہو تو وہ جائز ہے۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کو صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلتن حمرا، آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا چادر، اور نیچے والی بھی اوپر والی بھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دھاریاں تھیں، وہ یمن سے منگوایا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کی رات تھی اور اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، واللہ خدا کی قسم ہے چاند میرے مدنی کے مکھڑے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ریاض میں کام کرتے ہیں کہ میں نے 2013 میں عمرہ کیا اور ٹک لگوائی، پھر کتنی عمرے کیے جن میں سر منڈوایا، بہرحال جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے۔ آئندہ احتیاط کرو، ٹک نہ لگوایا کرو، پورا سر منڈوایا کرو۔ 2003 کا اب مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا جلدی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ماں نوکری بھی کرتی ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ جو بچہ دیتا ہے حفاظت بھی وہی کرے، جب تک انشاءاللہ وہ بچہ ہو گیا، پہلا بڑا ہو جائے گا نرسری میں داخل کرا دیا کرو، وہ حفاظت کریں گے۔ نوکری کے بعد آیا نرسری سے بچے کو لے آئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ میری بیوی 6 ہفتوں کی حاملہ تھی، مکے سے مدینے گئے، واپسی پر مدینے سے مکہ آنے کے لیے میقات سے احرام باندھا تو میری بیوی کو شلوار پہ خون کے چند دھبے نظر آئے، بعد میں نہیں تھے، غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ جدہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو نے کہا کہ آپ کا حمل بھی بچہ صحیح نہیں ہے، ضائع کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ باقی بچے کا حمل ضائع کرنے کا مشورہ صرف ایک ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کریں، 2-4 مسلمان ڈاکٹروں کو دکھائیں، اگر سب کا یہی فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بھئی تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی تو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری کی تقلید ہو گئی۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کبھی امام بخاری سے دلیل مانگی انہوں نے کہ حدیث کو صحیح آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو تقلید کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ وہ تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا تھا، چون صلاتے بے امام۔ تقلید نہ ہو تو پھر یہی حال ہوگا جیسے نماز اور امام نہ ہو تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ یہ تقلید ہی تو ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔